اگر چھوٹے کنویں میں کوئی نجاست گر جائے، مثلا شراب، خون کا قطرہ یا اس قسم کی اور کوئی نجاست گر جائے، تو چھوٹے کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چھوٹا کنواں ہے یا بڑا کنواں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کنویں کو خالی کرنا آسان ہو، اس میں دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر سے آتا ہو اور بآسانی آپ ڈول کے ساتھ کنواں خالی کر سکتے ہوں، تو اسے چھوٹا کنواں کہا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کنویں کو خالی کرنا آسان نہ ہو، مثلا آپ ایک ڈول نکالتے ہیں تو 2 ڈول پانی اور آ جاتا ہے، وہ جاری کنواں ہوتا ہے، وہ نیچے سے چشمہ ابڑ رہا ہے، پانی بھرا جا رہا ہے، پانی بھرا جا رہا ہے۔ اب آپ ایک ڈول نکالتے ہیں تو کنواں اور بھر جاتا ہے، ایک ڈول نکلتا ہے تو کنواں اور بھر جاتا ہے۔ تو اس حوالہ سے اگر اس میں نجاست گر جائے، یعنی جاری کنویں میں، بڑے کنویں میں، تو پھر کیا ہوگا؟ مثلا اس میں شراب کا قطرہ گر جائے، خون کا قطرہ گر جائے، خنزیر گر جائے، اگرچہ وہ زندہ ہی کیوں نہ نکل آئے، یا اس کا منہ پانی تک پہنچے ہی نہ، کیونکہ وہ نجس العین ہے اس وجہ سے۔ اسی طرح اگر کتا یا آدمی اس میں گر کر مر جائیں، ان کو مردہ حالت میں کنویں میں پایا جائے، یا کوئی جانور عام عظیم، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ کنویں میں پھول جائے یا پھٹ جائے، تو ان تمام صورتوں میں جاری کنویں سے، یعنی بڑے کنویں سے 200 ڈول پانی نکال دیا جائے تو وہ کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ جو اندر مردار پڑا ہے اس کو بھی نکالنا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ اندر ہی پڑا رہے تو 200 ڈول آپ نکال دیں۔ سب سے پہلے اس اندر مری ہوئی چیز کو، پھولی ہوئی چیز کو نکالیں، اس کے بعد آپ 200 ڈول نکالیں گے، تو اس طرح سے آپ کا کنواں وہ پاک ہو جائے گا۔ یعنی خون کا قطرہ، شراب، خنزیر، کتا یا آدمی مر جائے، یا کوئی جانور پھول جائے کنویں کے اندر، یا پھٹ جائے، عام وہ چھوٹا ہو یا بڑا، تو ان تمام صورتوں میں کتنے ڈول نکالے جائیں گے کنویں سے؟ 200 ڈول کنویں سے نکالے جائیں گے، تو وہ بڑا کنواں یعنی جاری کنواں جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کنویں میں مرغی یا بلی، اس قسم کے جانور مر جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر 40 ڈول نکالے جائیں گے۔ اسی طرح اگر چوہا یا اس قسم کی چیزیں کنویں میں گر جائیں، مر جائیں، تو پھر 20 ڈول نکالے جائیں گے، پھر 20 ڈول نکالے جائیں گے۔ تو یہ ترتیب ہے: 200 ڈول، 40 ڈول، 20 ڈول۔ 200 ڈول کب نکالا جائے گا؟ جب خون کا قطرہ، شراب، کتا یا آدمی اس میں گر کر مر جائے، خنزیر گر جائے، خواہ وہ زندہ ہی کیوں نہ نکل جائے، تو 200 ڈول۔ اور اگر اس کے اندر مرغی یا بلی یا اس جیسی کوئی چیزیں گر جائیں تو پھر 40 ڈول، اور اگر چوہا گر جائے تو پھر 20 ڈول۔ یاد رکھیں، جو ہی ڈول کی گنتی پوری ہوگی نا، خواہ وہ 200 ڈول والی گنتی ہو، 40 والی ہو، 20 والی ہو، تو ڈول نکالنے والے کے ہاتھ، ڈول پلس رسی، ہر شے پاک صاف ہو جائے گی۔ اس کی طہارت کے لیے بس ڈولوں کی گنتی ہونا ہی کافی ہے پوری۔ جو ہی ڈول کی گنتی پوری ہوگی، خواہ وہ 200 کے اعتبار سے یا 40 کے یا 20 کے، تو ڈول کھینچنے والے کے ہاتھ بھی، اس رسی کو بھی، اس ڈول کو بھی صاف ستھرا اور کنویں کو بھی پاکیزہ سمجھا جائے گا، اور اس سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا سوال کنویں کے مسائل کے حوالے سے۔ اس کے بعد اگر کنویں میں مینگنی یعنی بکری کا فضلہ، اسے مینگنی کہا جاتا ہے، لید، گدھے کا جو فضلہ ہوتا ہے، اس طرح گوبر جو گائے بھینس کا فضلہ ہوتا ہے، اس سے کنواں پاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس سے کنواں ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس حوالہ سے صاحب نور الرضا نے اپنی کتاب کے اندر درج فرمایا کہ یہ اس وقت تک کنواں ناپاک نہیں ہوتا جب تک دیکھنے والا اسے زیادہ خیال نہ کرے، یعنی کثرت سے ہر ڈول جب آپ کھینچیں تو اس کے اندر لید آ جائے، اس کے اندر گوبر آ جائے، اس کے اندر جناب محترم مینگنیاں آنیاں شروع ہو جائیں کثرت سے،
تو اس وقت ہم کہیں گے کہ اب کنواں ناپاک ہو چکا ہے، لہٰذا اس وقت ہم اس کنویں کو پاک کرنے کے لیے ڈول پانی کے نکالتے رہیں گے۔ کب تک؟ کیا 200 ڈول نکالیں گے؟ 40 نکالیں گے؟ 20 نکالیں گے؟ نہیں، اس وقت تک نکالتے رہیں گے جب تک کہ مینگنیوں کی، لید کی یا گوبر کی کثرت ختم نہیں ہو جاتی۔ جب تک کہ وہ چیزیں ڈول خالی آنا شروع نہیں ہو جاتے ان چیزوں سے، گوبر سے، لید سے، مینگنی سے، اس وقت تک ہم ڈول نکالتے رہیں گے، ورنہ اس کو ہم کنویں کو پاک ہی سمجھیں گے۔ 1-2 مینگنیاں، 4 مینگنیاں کنویں میں گر جائیں تو وہ قلیل نجاست کے گرنے کی وجہ سے ہم اس کو پاک ہی سمجھیں گے۔ اگر ہر ڈول کے اندر یہ مینگنیاں آنا شروع ہو جائیں تو پھر ہم اس کنویں کو پاک کرنے کے لیے اس سے پانی نکالتے رہیں گے جب تک کہ وہ کنواں مینگنیوں سے یا گوبر سے یا لید سے خالی نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح آج کے درس کا اگلا سوال، بتائیے کیا کبوتر یا چڑیا کی بیٹ اس سے کنواں ناپاک ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس حوالہ سے صاحب نور الازہار نے فرمایا کہ چڑیا یا کبوتر کی بیٹ سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آج کے درس کا اگلا سوال، ایسی چیز جس میں خون نہیں ہوتا اس کا کیا حکم ہے اگر وہ کنویں میں گر کر مر جائے؟ مثلا مچھلی ہو گئی، مینڈک ہو گئی، پانی کے جانور ہو گئے، کھٹمل ہو گیا، پسو جسے ہم کہتے ہیں، مکھی ہو گئی، بھیڑ ہو گیا، بچھو ہو گئے، ایسی چیزیں اگر کنویں میں گر کر مر جائیں چونکہ ان میں خون نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے ان چیزوں کے مرنے سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ بچھو مر جائے کنویں کے اندر، کنواں ناپاک نہیں ہے، بھیڑ مر جائے کنواں ناپاک نہیں ہے، مکھی مر جائے کنواں ناپاک نہیں ہے، کھٹمل پسو مر جائے کنواں ناپاک نہیں ہے، مینڈک اور مچھلی مر جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوتا چونکہ ان چیزوں میں خون نہیں ہوتا۔ تو صاحب نور الازہار نے یہ فرمایا کہ ان چیزوں کے پانی کے اندر مرنے سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا، پاک ہی رہے گا، اس سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آدمی اس چیز کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا جن کا ہم گوشت کھا سکتے ہیں، آدمی اور وہ جانور جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، بکری، بھیڑ، بھینس، گائے، ان چیزوں کے پانی کے اندر گرنے سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ زندہ نکل آئیں۔ اگر آدمی پانی میں مر گیا، بھینس گائے پانی میں مر گئی، بکری پانی میں مر گئی تو پھر ہم 200 ڈول نکالیں گے، یا ان کے جسم پر کوئی نجاست ہو تو پھر بھی ہم ڈول نکالیں گے کنواں پاک کرنے کے لیے، یا چھوٹا کنواں تو وہ خالی کریں گے۔ اگر ان کے جسم پر نجاست نہیں ہے، آدمی پاک صاف تھا، وہ گر گیا بیچارہ، ٹھیک ہے، بکری صاف تھی، جسم اس کا صاف تھا، گائے بھینس صاف تھی، اس پر کوئی نجاست نہیں تھی، وہ گر گئی تو جب وہ اس کو ہم زندہ نکال لیں گے تو کنواں صاف ہی رکھا جائے گا، پاک ہی سمجھا جائے گا، اس سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ مر جائیں، ایسے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یا انسان مر جائے اس کے اندر، تو پھر ہم جیسے ہم سابقہ پڑھ بھی چکے ہیں کہ اس کے 200 ڈول نکالیں گے تو وہ کنواں پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح آج کے درس کا اگلا سوال یہ ہے کہ گرنے والے جانور کا تھوک اگر پانی میں مل جائے تو اس کا کیا حکم ہے کنویں کا؟ پھر کنویں کے حوالے سے ہم کیا حکم لگائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر گرنے والے جانور کا پانی میں تھوک مل جائے تو اس کا جوٹھا اگر نجس ہے تو کنویں کو نجس سمجھا جائے گا، جیسے خنزیر۔ اگر اس کا جوٹھا ناپاک ہے تو پانی ناپاک ہی رہے گا۔ اگر اس کا جوٹھا کراہت کے حکم میں ہے، جیسے بلی کا جوٹھا، تو وہ پانی کو بھی مکروہ سمجھا جائے گا۔ اگر اس کا جوٹھا پاک ہے، جیسے گوشت کھانے والے جانور، بکری کا جوٹھا ہے، یا اسی طرح بھینس کا جوٹھا ہے، گائے کا جوٹھا ہے، آدمی کا جوٹھا ہے، اگر اس کا پانی کا جوٹھا، انسان کا جوٹھا پاک ہے تو جب وہ کنویں کے اندر اس کا لعاب یا اس کا منہ لگ جائے گا تو وہ کنواں بھی پاک ہی رہے گا۔ اس کے مرنے کنویں کے اندر منہ لگنے سے کنواں جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ تو جو اس کے تھوک کا حکم پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، جھوٹے پانی کا حکم، سیم اسی طرح ہی یہ کنویں کے اندر بھی ان کا اگر لعاب گر جائے تو اسی طرح سمجھا جائے گا جو اس کے لعاب کا حکم ہے۔ اگر وہ نجس ہے تو کنواں بھی نجس ہو جائے گا، اگر وہ مکروہ جانور ہے تو کنواں بھی مکروہ ہو جائے گا، اور اگر وہ پاک
انسان کا جیسے جھوٹا ہے، بکری کا جھوٹا ہے، بھینس کا جھوٹا ہے، تو کنواں اسی طرح پاک اور صاف رہے گا، ہم اس سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آج کے درس کا آخری سوال وہ یہ ہے کہ کنویں میں اگر مردہ جانور پایا گیا اور اس کی مدت معلوم نہیں ہے کب گرا ہے، یا اگر مدت معلوم ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کنویں میں اگر جانور پایا گیا مردہ حالت میں، اس کی پھر دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ جانور پھولا ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے، یا وہ جانور اسی طرح درست حالت میں ابھی تازہ تازہ ہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مرا ہوا ہے، پھولا اور پھٹا نہیں ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کی مزید دو صورتیں یہ ہیں کہ اس کے گرنے کا وقت معلوم ہے یا نہیں۔ اگر انسان کو کنویں میں گرنے والے جانور یا انسان کے گرنے کا وقت معلوم ہو، خواہ وہ پھولا ہے، پھٹا ہے یا نہیں پھولا، اسی طرح صحیح سلامت پڑا ہے، تو اگر وقت معلوم ہو تو جس وقت سے وہ گرا ہے اس وقت سے لے کر اس کے نکالنے کے وقت تک جتنی آپ نے نمازیں پڑھی ہیں اس سے وضو کر کے، یا جتنے آپ نے کپڑے وغیرہ دھوئے ہیں، ان سب کا اعادہ کیا جائے گا اور ان سب کو دوبارہ دھویا جائے گا اور نمازوں کو بھی دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ اور اگر آپ کو اس کا وقت معلوم نہیں کہ یہ کب کنویں میں انسان مرا ہے، یہ کب جانور کنویں میں مرا ہے، تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ اگر وہ پھولا ہوا نہیں ہے، پھٹا ہوا نہیں ہے، تو پھر ایک دن اور ایک رات کی نمازوں کو لٹایا جائے گا، اور ایک دن اور ایک رات میں جتنے اس سے کپڑے وغیرہ دھوئے ہیں ان کو دوبارہ دھویا جائے گا۔ جو بھی آپ نے طہارت والا کام کیا ہے اس کے اندر اعادہ پھر ضروری ہوگا ایک دن اور ایک رات کے حوالہ سے۔ اور اگر اس کے اندر گرنے والا جانور پھول گیا ہے، پھٹ گیا ہے، اور اگر آپ کو اس کا وقت کا علم نہیں ہے، مدت کا پتہ نہیں ہے کہ کب گرا تھا، تو اس وقت 3 دن اور 3 راتوں کی نمازوں کو لوٹایا جائے گا، اور 3 دن اور 3 راتوں میں دھوئے جانے والے کپڑے یا اس قسم کی جتنی بھی طہارت کی گئی ہے ان سب کا اعادہ ضروری ہوگا۔ لہٰذا آج ہم نے کنویں کے مسائل کو بالتفصیل نور العزا کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ کو باتیں جتنی بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی آن لائن کلاسز کے ذریعہ سے، آپ نے اس سے ضرور فائدہ حاصل کیا ہوگا اور ضرور فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔